بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب التعبیر، خوابوں کی تعبیر کی کتاب ہے۔ خوابوں کے حوالے سے مختلف ابواب امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا وہ قائم کر رہے ہیں، اور مختلف باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ پیغمبر کے خواب شروع میں، پھر اللہ کے نبی کے علاوہ اور جو دیگر پیغمبر ہیں ان کے خواب، پھر مختلف جو خواب اللہ کے نبی کو آئے وہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور اصحاب رسول کے خواب بھی ضمن میں بیان کیے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک خواب ہے، باب ندارہ بکرن تنہر، صفحہ نمبر 1041 ہے، 1041۔ جب ایک آدمی کوئی گائے یا بیل دیکھے، تنہر اس کو نہر کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ وہ حدیث کے اندر ہے، آپ نے دیکھا تو پھر اب یہ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے جناب علی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی گائے بیل نہر کرتا ہوا بندہ دیکھے گا اس کی تعبیر یہی ہونی ہے۔ دیکھنے والا، پھر اس کی جو سچویشن ہے، سیاق و سباق، کنٹیکسٹ، یہ سب جو ہے نا یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، اور پلس جو دیگر چیزیں ہیں نا وہ بھی دیکھی جاتی ہیں، ماحول یعنی جو دیگر چیزیں وہ سارا کوئی دیکھ کے تو پھر آپ نتیجہ اخذ کریں گے۔ عن ابی موسیٰ وراہ عن نبی، ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا رأیت فی المنام، میں نے نیند میں، خواب میں دیکھا، انی اہاجر من مکہ الی ارض، میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں پہ کھجوریں، فذهب اہلی الی انها الیمامہ او حجر، میرا خیال جو ہے نا وہ گیا اس بات کی طرف کہ وہ جو سرزمین ہے وہ یمامہ ہے یا حجر کی ہے۔ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ أَيْ يَثْرِبُ، تو اچانک وہ مدینہ نکلی، وہ سرزمین مدینہ نکلا، یا مدینہ کی سرزمین نکلی جس کو یثرب کہتے ہیں، یثرب کے نام سے ماضی میں جو مشہور تھا۔ وَرَأَيْتُ فِيهَا، اور اسی خواب میں نے دیکھا، بکرن، گائے یا بیل، واللہ خیر، اور اس میں دیکھا کہ اللہ خیر والا ہے، تو یہ بھی میں نے دیکھا۔ فَإِذَا هُمْ، تو یہ جو گائے بیل دیکھا، ادھر تو نہیں ہے نہر کرنے کا لیکن اور جگہوں میں نہر کا بھی ذکر آتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب جب قائم کرتے ہیں تو اس میں کہہ رہے ہیں اذا رأى بقرا تنہر، فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، تو اچانک اس سے مراد یا وہ مومن تھے احد والے دن، جو مومن اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے۔ وَإِذَا الْخَيْرُ، اور خیر سے مراد جو ساتھ یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خیر والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے۔ خیر سے مراد ما جاء اللہ من الخیر، وہ جو اللہ تعالیٰ خیر لے آیا، وثواب صدقی، اور سچائی کا بدلہ، الذی آتانا اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، بعد یوم بدر، یوم بدر کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خیر ہے، بہتری ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو مختلف دروازے جو وہ کھل گئے، اور باوجود اللہ کے راستے میں مختلف یا بہت سی جانیں قربان کرنے کے بعد بھی ان کا جو استقلال ہے، عدم ہے، اور ان کا جو جوش ہے وہ کم جو ہے نا وہ کم نہ ہوا۔ تو یہ جو ساری جو ہے نا خیر سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ گائے بیل کو نہر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے۔ اب نہر سے مراد مسلمانوں کی شہادت اور خیر جو بعد میں آ گئی۔ چلیں، نیند میں یہ خواب، نیند میں پھونک مارنے کا بیان، ایک آدمی پھونک مارتا ہے، یہ بات پیچھے حالانکہ گزر چکی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک حدیث کے ضمن میں جب مختلف باتیں آتی ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز عمل ہے، مختلف احادیث جو ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک جو حدیث ہے اس سے کتنی باتیں جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، لیکن دیکھو نا اچانک آپ پھونک مار رہے ہیں نا، پھونک مارنے کی بھی وہی بات ہے، یہی تشریح نہیں نکلنی کہ پھونک مارنے کا یہی مطلب ہے جو یہاں پہ یہ تعویل ہے پھونک مارنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے پھونک مارا نا ان کو، جو باقی جو ہے نا وہ خواب دیکھنے والا پلس جو اور اس کے ساتھ جو مطلب ہے جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ ساری دیکھ کے پھر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابي ابو هريره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی سے مروی آپ نے فرمایا نحن الاخرون السابقون، ہم بعد میں آنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کیوں؟
زمانہ آپ کا بعد کا ہے، لیکن سبقت لے گئے بہت سی باتوں میں، اور اس بات میں بھی کہ آپ کو دیگر انبیاء پر فضیلت ہے اور آپ کی امت سب سے زیادہ ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بین انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، اذ اوتیت خزائن الارض، جب مجھے زمین کے خزانے جو ہے وہ دیے گئے، چابیاں دی گئیں، یاد ہے پیچھے پڑھا تھا۔ فوضع فی یدی سواران من ذهب، سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھوں میں رکھے گئے، فکبر علی، یہ میرے اوپر گراں گزرے کہ بھئی یہ جو زیور ہیں، زیورات ہیں، یہ تو عورتوں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں نشانیاں، ان کی علامات ہیں، ان سے متعلقہ ہے، یہ میرے متعلقہ تو نہیں ہے۔ یہ کون سی چیز ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ بے محل جگہ پہ اس کو رکھ دیا گیا ہے، جو کہ اس کا محل ہی نہیں ہے۔ وَأَهَمَّانِ، ان دونوں نے مجھے جو ہے نا وہ غمگین کیا، آئی احزنان نیچے لکھا ہوا ہے، فَأُوحِیَ إِلَیَّ، مجھے وحی کی گئی، ان انفخہما، یا انفخہما، کہ میں ان کو پھونک ماروں، یا یہ وحی کی گئی کہ تو ان کو پھونک مار، فنفختہما، میں نے ان کو پھونک مارا، یاد ہے پیچھے کاٹا پھر پھونک مارا، مطلب یہ کہ تھوڑی سی کوشش کی جائے گی، جو مسئلہ پیش آئے گا وہ رفع دفع ہو جائے گا۔ فنفختہما فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ، میں نے ان کی تاویل کی 2 جھوٹے لوگ، اللذین انا بینہما، جن کے درمیان میں ہوں، ایک صاحب صنعاء والا اور ایک یمامہ والا۔ یہ مسلمہ کذاب ہے اور صنعاء میں اسود سیدھا۔ چلیں بھائی پڑھ دیں۔ کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہاں پہ ایک بات ہے، وہ میں جو ہے نا یہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ نمبر 7 میں انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے کہ یہ نا فَوَّلْتُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے ان کی تعویل کی 2 جھوٹے، اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، جن کے درمیان میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں وہ دونوں تھے۔ اب اس پر کہتے ہیں نمبر 7 میں، ظاہر فی انہما کانا حین قصر رؤیا موجودین وہو کذالک، اس عبارت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ دونوں بندے موجود تھے اور واقعتاً بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن واقع فی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس کی روایت میں، یخرجان بعدی، میرے بعد وہ نکلیں گے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ایک وہ موجود تھے، ابھی ایک میرے بعد، یہ تو دونوں متعارض باتیں ہیں بظاہر۔ والجمع بینہما، تو دونوں کے درمیان تطبیق جو ہے وہ یہ ہے کہ ان المراد بخروجہما بعدہ، آپ کے بعد ان کے خروج سے مراد ہے شوکتہما و محاربتہما و دعواہما النبوہ، ان کی شان و شوکت، ان کا مسلمانوں سے جنگ کرنا، نبوت کا دعویٰ کرنا۔ یہ امام نبوی نے عن العلماء، بہت سے علماء سے یہ بات نقل کی ہے، وفی نظر، لیکن یہ بات کمزور ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں لأن ذالک کلہ، آپ کے بعد نہیں نکلے تھے، لأن ذالک کلہ للاسود، یہ جو ہے نا یہ جو بات آگے والی ہے یہ میرے خیال علامہ ابن حجر نے یہ بات کی ہے۔ کہتے ہیں لأن ذالک کلہ للاسود، یہ سارے کا سارا معاملہ اسود کے لیے جو صنعاء میں تھا، فی حیاتی، وہ آپ کی زندگی میں پیش آیا تھا، فدعا النبوۃ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وعظمت شوکت، و شان و شوکت بڑھ گئی، وحارب المسلمین، مسلمانوں سے جنگ کی، قتل فیم، اس میں قتل و غارت کی، وغلب البلد، علاقے پہ غالب آ گیا، وآل امرہ الی ان قتل فی حیات النبی، اور اس کا معاملہ لوٹا اس بات کی طرف کہ وہ قتل کیا گیا آپ کی زندگی میں۔ واما مسیلمہ فکان ادعا نبوۃ فی حیات النبی لیکن لم تعظم شوکتہ ولم یکا محاربۃ الا فی حیات ابی بکر، ٹھیک ہے۔ فیما یحمل ذالک علی التغلیب، یا تو اس کو محمول کیا جائے گا پھر غلبے پہ، اوپر والی بات سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمہ جو ہے اس نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں، لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں اس نے لڑائی کی تھی۔ فیما یحمل ذالک علی التغلیب، غلبے پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ ویما یکون المراد بقولہ بعد عباد نبوت، علامہ انہی نے کہا فی نظر، اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، سوری فی نظر ہی نظر، یہ جو ہے نا پیچھے والے کے اوپر اعتراض کیا گیا اور آگے توجیہ بیان کی، اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لأن کلام ابن عباس فی حق الاسود من حیث ان اتباعہ ومن
لازا بھی تبھی وہ مسیلمہ تھا آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ بَعْدِ نَبِي بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. میں نے کہا چلیں یہ حاشیہ میں پڑھ دیتا ہوں. باب اذا رأى انه اخرج الشيء من كورة فاسكنه موضعا آخر. جب آدمی یہ دیکھے خواب کہ اس نے ایک چیز کو ایک جگہ سے نکالا اس کو ایک دوسری جگہ پہ ٹھہرا دیا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ان سالم ابن عبداللہ یا نبی ان نبی قال رأیت، میں نے دیکھا کان امرأۃ سودا، گویا کہ ایک کالی عورت ہے، سائرۃ الراس، جس کا جو سارا وہ بکھرا ہوا ہے، خرجت من المدینہ، جو مدینہ سے نکلی ہے، حتی قامت بھی مہیا وی الجوفہ، یہاں تک کہ وہ ٹھہر گئی ہے مہیا میں جس سے مراد جوفہ ہے. فتاولتها، تو میں نے اس کی تعویل کی ان وبال مدینہ نقل الیہا، مدینہ کی جو وبا ہے وہ نقل کر دی گئی ہے اس کی طرف. کہتے ہیں جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ میں آنے سے پہلے وہاں پہ جو ہے نا مختلف وبائیں آتی تھیں اور لوگ جو ہے نا وہ بیماریوں کا شکار ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ جو سلسلہ یہ ختم ہو گیا. چلیں باب المرأۃ السوداء، کالی عورت کا بیان. اب حدیث کے ضمن میں اس کا جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے تو ایک الگ ٹائٹل کے ساتھ، کالی عورت کے ٹائٹل کے ساتھ یہ باب قائم کر دیا. حدیث وہی ہے فی رؤیا نبی فی المدینہ رأیت امرأۃ سوداء، میں نے کالی عورت دیکھی، سائرۃ الراس، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، خرجت من المدینہ، مدینہ سے نکلی، حتی نزلت بمہیا فقلت ان وبال مدینہ نقل الی مہیا، سوری مہیا نہیں مہیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی الجوفہ، یہ جوف ہے. ہاں بمہیا یہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں وہی ہے عورت کا بیان جس کے سر کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ کالی عورت بندہ دیکھے گا تو جناب کیا کہتے ہیں اس کی جو تعبیر ہے وہ، اب ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کالا رنگ ہے اور جو فرق کرتے ہیں چٹے رنگ میں کرتے ہیں نا، ہاں جی، اور کالے کی جب بات ہوتی ہے، اچھا جو معاشرے ہی کالے ہیں یا جن معاشروں میں جو ہے کالوں کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اب ایک چیز ہمارے ہاں ایک چیز اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک چیز جہاں پہ اچھی ہے، وہی میں بات کی تھی نا پیچھے، یہ میں سمجھانے کے لیے بار بار کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے وہ والی، اگر پیچھے جو میری بات سمجھ نہیں آئی. ایک ہی چیز کی تعبیر ایک جگہ پہ ہر جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر جگہ ہر چیز کی جو حیثیت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسی ہو، مختلف بھی ہو سکتی ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، یہاں پہ ایک وہ کالے ٹیچر تھے اور وہ مالدیپ کے یہاں پڑھاتے تھے وہ، اور ان کی شادی ادھر کراچی میں ہو گئی. بعد میں ادھر وہ کوشش کر رہے تھے، کہتے ہیں یار میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں یار نا وہ بس نا دھوکہ ہو گیا ہے، میری بیوی جو ہے نا وہ وائٹ ہے، چٹی عورت انہوں نے مجھے دے دی ہے تو میں نے کالی عورت سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی، وہ ہنسنے لگی، وہ کہتے ساڈے پنڈ بڑیاں بڑھیاں جنہاں دا بیاہ نہیں ہوندا پیا کالیاں نے، انہاں نے کرا دے، چلو تینوں دعاواں دیندیاں رہن گیاں. چلیں حدیث وہی ہے. سالم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا رہے تھے امرأۃ سوداء سائرۃ الراس خرجت من المدینہ، مدینہ سے نکلی حتی نزلت بمہیا وہی الجوفہ فاولت ان وبال مدینہ نقل الیہا. باب اذا رأى انه حز سیفا فی المنام، جب کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے تلوار کو حرکت دی ہے فی المنام، نیند میں، خواب مطلب یہ دیکھا تلوار کا. تو یہ دو خواب تھے، ایک یہ ہے نا اور ایک پیچھے والی جو بات آپ نے پڑھی ہے تلوار والی اور پیچھے والی. اب یہ دو خواب آپ نے دیکھے تھے، ادھر ایک بیان کر دیا، اب دوبارہ پھر دوسرا باب قائم کر کے اس میں دونوں کو اکٹھا بیان کر دیا. عن ابی موسیٰ عن نبی قال رأیت فی رؤیا، یا میں نے الگ نبی سے مروی ہے، انہوں نے آپ نے کہا میں نے دیکھا اپنے خواب میں کہ انی حززت سیفاً، میں نے تلوار کو حرکت دی، فانقطع صدر، اس کا آگے والا حصہ ٹوٹ گیا، فاذا ہوا ما، تو اس سے مراد وہ اصیب من المؤمنین یوم احد، احد کے دن جو مومن شہید کیے گئے. ثم حززتہ اخرى، پھر میں نے اس کو دوسری دفعہ رکھ دی، فعاد احسن ما کان، تو پھر وہ لوٹ آیا پہلے سے بھی اچھا ہو گیا. فاذا هو ما جاء اللہ به من الفتح،
و اجتماع المومن، اس سے مراد وہ جو اللہ تعالیٰ لے کے ہے، یعنی فتح اور مومنوں کا اجتماع، کیا کہتے ہیں، اکٹھا ہونا، جمع ہونا. چلیں اچھا گائے کا اس میں ذکر نہیں ہے، ویسے ہر تلوار کا ذکر ہے. ٹھیک ہے سوری، میں سمجھ رہا تھا دونوں چیزوں کا. باب من کذب فی علمی، اس کا بیان جس نے جھوٹ بولا اپنے خواب میں، اس کے بارے میں وعید ہے کہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جناب ایسے جھوٹے خواب سناتے رہو. پڑھیں جی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من تعلم بعلم، جس نے بتکلف خواب کا اظہار کیا، علم یارو، جس نے دیکھا نہیں، ایسے خام خواہ میں نے خواب دیکھا، ایسے کہہ دیا، کل اس کو تکلیف دی جائے گی، یا کتاب بین شہیرتین، کہ دو جو کے درمیان وہ گرہ لگائے. جو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلکا سا باریک سا وہ ہوتا ہے، ان کا جو حصہ ہوتا ہے، ان گانڈ بندہ مار سکتا ہے، مطلب نہیں لگتی نا. ولن یفعل، ہرگز وہ نہیں کر سکے گا. ومن استمع الی حدیث قوم، اور جس نے کان لگا کے کسی قوم کی بات سنی، وہم لہو کارہون، جب کہ وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں، یا اسے وہ بھاگنے والے ہیں، صبح فی اذنیہ العنق، اس کے کانوں میں شیشہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو آج کل جو جاسوسیاں کرنے والے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، کہ دروازوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کی باتیں سننا، اور دوسروں کے ایسے خام خواہ کے، تو ان کا کیا حساب کتاب ہوگا. ومن صور صورۃ، اور جس نے کوئی تصویر بنائی، اصیب، اس کو عذاب دیا جائے گا، وکلف، اور اس کو تکلیف دی جائے گی، ینفخ فیہا، کہ اس میں وہ پھونکے، روح پھونکے، ولیس بنافخ، وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. سفیان نے کہا باسر لنا ایوب، ایوب نے ہمیں یہ مصول بیان کی ہے. قتیبہ نے کہا حدثنا ابو عوانۃ عن قتادہ عن عکرمۃ عن ابی ہریرہ قولہ. ایک اور سند سے جب یہ بات ہے تو ان کا قول ہے، اوپر یہ حدیث آ رہی ہے نا، اور بھائی حدیث ہے اللہ کے نبی سے مرفوع حدیث ہے، عن ابن عباس عن النبی قال، اللہ کے نبی نے فرمایا. اچھا ایک اور سند سے اس میں ابو ہریرہ کا قول، اور اس میں یہ کہ من کذب فی رؤیا. اور شعبہ نے کہا عن ابی ہاشم الرمانی قال سمیعت عکرمۃ قال ابو ہریرہ قولہ، یا قولہ ان کا قول ہے. من صورا ومن تحلم ومن استمع، یعنی تینوں باتیں ان کا قول ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف بھی آتی ہے اور مرفوع بھی آتی ہے. بھائی مرفوع نہ بھی موقوف بھی ہو، یہ اس طرح کی بات ہے تو آپ کو اس کو مرفوع کا درجہ دینا پڑے گا. پڑھا نہیں ہوا آپ نے؟ نہیں پڑھا ہوا. اس طرح کی جو باتیں جو غیر معقول ہے، بندہ اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا، بھائی وہ بھی حدیث ہوتی ہیں. چلو آگے بھی پھر وہی بات ہے. حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس من استمع ومن تحلم ومن صورنا و تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. آگے پھر وہی بات ہے، ایک اور سند سے نہیں بلکہ الگ بات ہے، سوری. حدثنا علی بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار مولى ابن عمر عن ابي عن ابن عمر عن رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا ان افر الفرا، ٹھیک ہے، جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جو جھوٹ ہے، ان وہ یہ ہے کہ یوری عینیہ ما لم ترا، یا آدمی اپنی آنکھوں کو دکھائے وہ چیز جو ان دونوں نے دیکھی نہیں. خواب نہیں آیا ایسے خام کا جناب بندہ گپ چھڈی اندر کہ لوگ کہیں گے یار بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بندہ بڑا پہنچیا ہے. ہاں خواب آ گیا جی، میں راتی ستا پیا سی، میں جناب اڑ کے مدینے پہنچ گیا، وہ تے اصحاب رسول بیٹھے سن، باغ میٹنگ کر رہے، انہیں مینوں بھی بلا لیا، اسی رل کے کھجوراں کھادیاں، کھجوراں ایویں دے سن فلاں سٹی، ایویں گپاں چھڈی جاندا بندہ. چلے بڑے جب آدمی دیکھے ماں وہ چیز یکرہ جس کو ناپسند کرے، فلا یخبر، یا وہ اس کو خبر نہ دے، اس کے بارے میں نہ خبر دے، ولا یذکرھا، اور اس کا تذکرہ بھی نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریشان کن خواب آ گیا نا بھائی، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں. ایسے خام خواہ ہر ایک نو خواب آ گیا ڈراؤنا، بڑا ڈراؤنا خواب آیا، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے کولوں ہی جناب نہ کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹرپل چھڑ دے گا. خوابوں کی تعبیر کروانی چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ تعبیر جو ہے نا وہ جو کرے گا تو اسے آپ نے کروانی ہے نا. ابھی علاج کروانا چاہیے، علاج کرانے کے یہ مطلب ہر بندے میں بندہ دسے مینوں ہاتھ پیڑ ہے، وہ جڑا کہہ دے بندہ وہ مان لوے. آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے نا جا کے. تو ایسے اگر کوئی خواب کوئی تعبیر کرتا ہے یا کوئی، تو اس حوالے سے کوئی اس کے پاس نالج ہے تو آپ اس سے بات کریں گے، ادروائز آپ پریشان ہو جائیں گے پھر. قال سمیعت ابا سلمہ یقول لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمیعت ابا قتادہ یقول.
اب یہ دیکھیں نا، ایک دفعہ میں نے آپ کو شاید پہلے بات کی ہوگی، میں مسجد میں سو رہا تھا تو میرے سینے کے اوپر ایسے دباؤ پڑا، ایسے لگا کوئی چیز اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے، جیسے کوئی ٹریکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی سی، اور میں بڑا زور لگا رہا ہوں، میں سورت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے قل واللہ بھی بھول گئی۔ اس طرح کی پھر کبھی آپ کو ہوئی ہے؟ چلیں، نہیں بھی ہوئی تو کوئی، اگر ہوئی بھی نہیں بتانا چاہتے نہ بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدھا میں سویا ہوا تھا، میں اٹھا، میں نے بتایا کچھ لوگوں کو وہاں پہ جو میرے سینئر تھے یا کوئی، انہوں نے کہا تیرے اتنے راتی جن بہ گیا سی، ٹھیک ہے، تو جن نے بھی پوری مسیح چڑھ کے میرے اتنے بہنا آیا سی، انہوں وہ کی کرن آیا سی، مینوں مارن آیا سی، پھر مینوں مار کے نہیں گیا بھائی۔ یہ نا ویسے مجھے پریشانی رہی عجیب سی، وہ پڑھتے پڑھتے ابھی لاسٹ ٹائم میں نے پچھلے سال شاید وہ میں نے پڑھا کہ سلیپ پیرالسس ہوتا ہے، کہ نیند میں بھی بسا اوقات نا یہ جو ایسے ہے کہ دماغ سگنل دے رہا ہوتا ہے، باڈی اس کو قبول نہیں کرتی، تو اس کو کہتے ہیں نیند کا فالج۔ یہ ہوتا ہے انسان میں بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ خاص پوزیشن میں بندہ ہو، تو اب اس کے ریزن کیا ہے یہ ابھی تک ان نون ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، دماغ سگنل دے رہا ہے، باڈی کام نہیں کر رہی، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے دماغ نے تو سگنل جو ہے نا وہ دینا ہے نا اپنے حساب سے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لو پھر یہ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ پہلے والی بات عجیب سی تھی بھی، جن اتنے بہ گیا آن کے، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ بن جاؤ تیرا بیڑا تر جو کو بڑا سارا جن چلو لے جاؤ انہوں دم کران واسطے۔ دم کرنے والے بھی کہتے ہیں شرارتی جن آیا سی، پتہ پتا کھ دا بھی نہیں، ایویں ہی گپاں چھڑنیاں جنیاں مرضی چھڑ دیو۔ لقد کنت ارى الرؤيا، میں خواب دیکھتا تھا، فتم رضونی، ابو سلمہ کہہ رہے ہیں وہ تم رضونی، سوری امراض یمرض امراض، وہ مجھے بیمار کر دیتا تھا۔ سمیت ابا قتادہ، یا تھا میں نے سنا ابو قتادہ سے وہ کہہ رہے تھے وانا کنت ارى الرؤيا، اور میں بھی خواب دیکھتا تھا، فتم رضونی، وہ مجھے بیمار۔ بندے کی کیفیت کبھی کیسے ہوتی ہے، کبھی کیا الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں، ہاں۔ حتی سمیت نبی، یہاں تک سنا میں نے اللہ کے نبی صاحب، الرؤيا الحسنہ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تم میں سے کوئی خواب دیکھے، تم میں سے کوئی دیکھے ایسی چیز جو اس کو پسند ہے، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ، وہ اس کے بارے میں بات نہ کرے، إِلَّا مَن سوائے اس کے، يُحِبُّ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور جب آدمی دیکھے ایسی چیز جو اس کو ناپسند ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، چاہیے کہ اللہ کے پناہ میں آئے اس کی شر سے اور شیطان کی شر سے۔ وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اعوذ باللہ پڑھ لے اور 3 دفعہ وہ تھوکے، وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور کسی کو نہ بتائے وہ۔ فَإِنَّ لَا تَضُرُّ، تو یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ چلیں، حدث یحدث ہی پڑھنا ہے آپ نے، تحدیث ہوتا ہے بات چیت کرنا، حدث یحدث، اوپر بھی آپ نے یحدث ہی پڑھنا ہے۔ عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا رأیتکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے، یحبہ، جو اس کو پسند ہے، فإنہ من اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فلیحمد اللہ علیہ، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد بیان کرے اس پہ، ولیحدث بہا، چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ بات کرے، وإذا رأى غیر ذلک، اور جب اس کے علاوہ کوئی اور دیکھے، مما، ان میں سے، یکرہ، جو وہ اس کو ناپسند ہے، فإنہ من الشیطان، تو ایسا خواب شیطان کی طرف سے، فلیستعذ من شرها، چاہیے کہ وہ پناہ مانگے اس کی شر سے، ولا یذکرھا، اور اس کا ذکر نہ کرے، لأحد، کسی کے لیے، فإنہ لن تضرہ، یہ جو خواب ہے اس کو ہرگز نقصان نہیں دے گا۔ چلیں، باب من لم یر الرؤیا لاول یا عابر اذا لم یصب، اس کا بیان جس نے نہیں سمجھا کہ جو خواب ہے پہلے تعبیر کرنے والے کے لیے، اگر اس نے درست بات نہ بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے درست بات نہیں بھی کی، تو پہلا جو بندہ ہے نا جس نے تعبیر کر دی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر جیسے کی جائے ویسا ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا، امام بخاری کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ خواب میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت چینج نہیں ہو سکتی، آپ کی تعبیر کرنے سے چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ خواب پہلے بندے نے غلط تعبیر کر دی تو ویسا ہو جائے گا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نا یہ ان کا موقف ہے۔ بعض لوگوں کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعبیر ہو جاتی ہے، تعبیر جو ہے نا وہ واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر وہ کچھ دلائل جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں۔
یہ نمبر انہوں نے 3 میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ چلیں ٹائم شارٹ ہے، یہ اس کو پڑھو جلدی کریں۔ عبداللہ بن عباس کہا کہ حدیث بیان کرتے تھے ان رجلا تھا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اب سنیے گا، اگر تعبیر ویسے ہوتی ہے، تعبیر کرنے سے مطلب ہے وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ بدلنی چاہیے تھی یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے، یہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا انی رأیت اللیلۃ فی المنام ذلۃ، میں نے رات کو نیند میں خواب میں ذلۃ سائبان دیکھا، ایک دیکھا بدل جو بنے ہیں جی، تنطف السمن والعسل، وہ گھی اور جو شہد اس کو ٹپکا رہا ہے، فارناسا، اور میں نے دیکھا لوگوں کو یتکففون منھا، وہ ہتھیلیوں سے وہاں سے لے رہے ہیں، بوک تھلے کر کے، بادل سے کوئی چیز ٹپکتی ہے نا، بارش وغیرہ آپ نیچے جمع کرتے ہو، فالمستکثر والمستقل، پاس سے زیادہ لینے والا بھی ہے، کم لینے والا بھی ہے، ملے جلے لوگ ہیں، کوئی زیادہ جناب لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے۔ وَإِذَا سَبَبٌ، تو اچانک ایک رسی دیکھی، واصل من الارض الی السماء، جو زمین سے آسمان تک پہنچ رہی ہے، فراغ، پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں، وخاصہ بھی آپ نے اس رسی کو پکڑا، فعلو، تو آپ بلند ہو گئے، الا یعلون، بلند ہونا، ثم اخذ به رجل آخر، پھر اس کو ایک دوسرے بندے نے پکڑا، فعلا بھی، وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہو گیا، ثم اخذ به رجل آخر، پھر اس کو ایک تیسرے بندے نے پکڑا، فعلا بھی، وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہو گیا، ثم اخذ به، چڑھ گیا ہوتے بھائی، بلند ہونے کا یہ مطلب ہے، ثم اخذ به رجل آخر فان کہتا، پھر ایک اور بندے نے پکڑا، وہ رسی ٹوٹ گئی، ثم وصل، پھر اس کو جوڑ دیا گیا۔ اب وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ابھی انت، میرے باپ آپ پہ قربان ہو، واللہ انت واللہ لتدعونی، آپ مجھے چھوڑیں گے، فاعبر بها، میں تعبیر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ ٹھیک ہے، آپ تعبیر کر لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا نہ بولنا نا، تیری مہربانی، کوئی الٹی تعبیر ہوئی تو کام خراب ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا اما ذلت، اگرچہ اس میں غلط تعبیر بھی ہے، اما ذلت، رہا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سائبان، فل اسلام، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، یعنی جس سے چیزیں ٹپک رہی ہیں وہ اسلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، اور وہ جو چیز ہے جو ٹپک رہی ہے شہد اور گھی، فالقرآن، پس وہ قرآن ہے، حلاوتہ تنطف، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ ٹپک رہی ہے۔ فالمستکثر من القرآن والمستقل، کچھ لوگ قرآن مجید میں سے زیادہ لینے والے ہیں، والمستقل، اور کچھ لوگ قرآن مجید میں سے کم لینے والے ہیں۔ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، رہا وہ سبب، وہ رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچنے والی ہے، فالحق، وہ حق ہے، الذی انت علیہ، جس پر آپ ہیں، تاخذ بہ، آپ اس کو پکڑیں گے، فیولیک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا، ثم یاخذ بہ رجل من بعدک، پھر آپ کے بعد ایک بندہ اس کو پکڑے گا، فیعلو بہ، اس کے ذریعے بلند ہو جائے گا، ثم یاخذ رجل آخر، پھر دوسرا بندہ پکڑے گا، فیعلو بہ، اس کے ذریعے بلند ہوگا، ثم یاخذ رجل آخر، پھر تیسرا بندہ پکڑے گا، فینقطع بہ، رسی ٹوٹ جائے گی، ثم یوصل له، پھر اس کے لیے اس کو ملا دیا جائے گا، فیعلو بہ، فاخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے خبر دے، بھی ابھی انت، میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اصبت ام اخطأت، میں نے درست تعبیر کی یا کہ غلط تعبیر کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اصبت بعضا، تو نے کچھ تعبیر درست کی ہے، واخطأت بعضا، اور کچھ تو نے غلط کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کہا، راوی نے کہا فاللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا سوری حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم باخدا اے اللہ کے نبی، لا تحدثنی بالذی اخطأت، آپ ضرور مجھے بتائیں گے وہ جو میں نے غلطی کی۔ آپ نے کہا لا تقسم، قسم نہ دے، میں نہیں بتانے والا تجھے۔ چلے صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر کا بیان۔ اوے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، چلیں یہ اگلے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ باب تعبیر رویا بعد صلاۃ صبح، صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر کا بیان۔ اب یہ باب قائم کیا کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے خواب سنتے تھے اور تعبیر کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ہی آپ خواب کی تعبیر کریں گے، آگے پیچھے آپ تعبیر کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لمبی حدیث ہے اور بڑی مزے کی ہے، تو بڑی اس میں اہم جو ہے نا وہ باتیں ہیں، ذرا دیکھیں توجہ کے ساتھ سب لوگ بیٹھیں۔ حدثنا سامورہ تبن جندب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دیکھ رہا تھا میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول لاصحابہ، اللہ کے نبی اکثر اپنے اصحاب سے کہتے حل رأى احد منکم، کیا تم میں سے کسی نے کچھ دیکھا؟ قال، رابی نے کہا فیقص علیہ من شاء اللہ ان یقص، آپ پر بیان کرتا جو اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ بیان کرے۔
وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتٍ، ایک صبح آپ نے ہم سے کہا إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، میرے پاس آج رات کو دو آنے والے آئے، وَإِنَّهُمَا ابتعثانی، ابتعث یبتعث، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ اچھا امباسا بھی باہر لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، تو چل۔ سنیں دھیان سے، باتیں نہیں کریں بھئی آپس میں، دھیان سے۔ وَإِنِّي انطلقت مَعَهُمَا، اور میں ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ وَإِنَّا أَتَيْنَا، اور بے شک ہم آئے، عَلَىٰ رَجُلٍ، ایک آدمی پہ مضطجع جو لیٹا ہوا تھا۔ وَإِذَا آخَرُ، ایک دوسرا آدمی تھا، اچانک ایک دوسرا آدمی وہاں قائم علیہ، اس پر کھڑا تھا، بِصَخْرَةٍ، چٹان لے کر، چٹان کے ساتھ۔ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَاسِهَا، تو وہ پھینکتا چٹان اس کے سر پہ۔ فَيَسْلَهُ رَاسَهُ، وہ اس کے نہیں سوری آہوا یوبی کو منع کسر کرنا ہے، یہ نمبر آہوا یوبی کا معنی کسر کرنا، ٹھیک، یوبی پڑھ لو۔ چٹان کے ساتھ اس کے سر کا کسر کرتا، فَيَسْلَهُ رَاسَهُ، وہ چٹان اس کے سر پہ مارتا۔ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، تو پتھر جو ہے تدہدہ یا تدہدہ، پتھر لڑکتا ہاؤنا یہاں پہ۔ فَيَتَّبِعُ الْحَجَرَ، وہ پتھر کے پیچھے جاتا، فَيَأْخُذُ، پھر اس کو پکڑتا، فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهِ، وہ اس کی طرف نہ لوٹتا، حتیٰ يَسِيَ رَأْسُهُ، یہاں تک کہ اس کا سر درست ہو چکا ہوتا، کما کانا، جیسا کہ وہ تھا، ثُمَّ يَعُودُ، پھر وہ اس پر وہی عمل لوٹتا اس پر وہی عمل ریوائز کرتا۔ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَىٰ، پھر اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا جیسا کہ اس نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ کیا تھا۔ باتیں یہ سنی ہوئی ہیں نا، ایک بندہ لیٹا ہوا دوسرا پتھر مار رہا ہے، چٹان اس کے اوپر پھینکی ہے، وہ سر کے اوپر لا کے آگے چلی گئی، پکڑ کے لے کے آیا، اتنی دیر میں سر اس کا صحیح ہو گیا، پہلے سر کچلا گیا، یہ ساری۔ آپ نے کہا، میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، ما ہادانی، یہ دونوں کیا ہیں، یہ کون ہیں؟ راوی نے کہا کالا، آپ نے کہا ان دونوں نے کہا انطلق، کالا لی، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، آپ چلیں۔ کالا، آپ نے کہا فانطلقنا، ہم چل دیے، فاتینا علی رجل مستلقٍ لکفاہ، ہم ایک آدمی کے پاس ہے جو گدی کے بعد لیٹا ہوا تھا، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، اور ایک دوسرا اس کے اوپر کھڑا تھا، بِقَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک کنڈا لے کر، کلوب آنکڑا ترجمہ لکھا ہوتا ہے میرے خیال سے۔ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ كَفَاهُ، اور اچانک وہ آتا تو اس کے چہرے کے کیا کہتے ہیں ایک طرف کو، پھر اس کی جو باچ ہے وہ اس کو وہ پھاڑتا ہے، الا کفا، گدی تک، وہ من خرہ، اور اس کا نتنا گدی تک، اور اس کی آنکھ وائنہ الا کفا، گدی تک، وہ کنڈا منہ ہی پاک ہے نا بھائی، کھینچ دا وہ پیچھے گدی تک وہ سارا جو ہے نا وہ کٹ جاتا۔ کالا وربما کالا ابو رجا نے بسا کا دیا ایسے بیان کی، فیشکو، پھر وہ پھاڑتا، ثم یتحول الی الجانب الاخر، پھر وہ دوسری جانب پھرتا، فیفعل بہ مثل ما فعل بالجانب الاول، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسا کہ اس نے پہلی جانب کے ساتھ کیا۔ فما یفرغ من ذلک الجانب حتی یسیع ذلک الجانب، وہ نہیں فارغ ہوتا وہ دوسری طرف سے یہاں تک کہ جو پہلی طرف ہے وہ والی وہ درست ہو جاتی، کما کانا، جیسا کہ وہ تھی۔ ثم یعود علی، پھر اس پر لوٹتا، فیفعل بمثل ما فعل المرۃ الاولى، ٹھیک ہے۔ راوی نے کہا، میں نے کہا سبحان اللہ، ما ہادان، یہ دونوں کون ہیں؟ راوی نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا نا، آپ ساتھ گئے، آپ بیان کر رہے ہیں۔ کالا، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، چلیں، فانطلقنا، پھر ہم چلے، فاتینا علی مثل تنوری، تنور جیسی چیز پہ ہم آ گئے۔ آپ نے کہا واسب انہ کانا، اور میرا خیال ہے بلکہ راوی کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے تھے فیضا فی لغۃ و اصوات، تو اچانک اس میں اللہ کے نبی سے جس نے بات بیان کی وہ کہہ رہے ہیں اچانک اس میں شور تھا اور آوازیں تھیں۔ آپ نے کہا فطلعنا فی، ہم نے اس میں جھانکا، فیضا فی رجال، تو اچانک اس میں مرد تھے، ونساء، عورتیں تھیں، عورات، ننگے، فیضا ہم یاتیہم لہب من اسفل منہم، تو اچانک وہ ان کے پاس آگ کا شعلہ ان کے نیچے سے آتا، فیضا اتاہم ذالک اللہب، جب وہ شعلہ ان کے پاس آتا، زوزو یا زازو، زازا کا معنی شور کرنا، تو وہ شور کرتے ہیں،
آپ نے کہا میں نے ان سے کہا قلت لہم ما ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، چلیں چلیں. قال، آپ نے کہا فانطلقنا فاتینا علی نہر، ہم چل دیے، ہم آئے ایک نہر پہ. حسبت انہ کان یقول، میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے تھے احمر مثل الدم، خون جیسے وہ سرخ تھی. وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ صَابِئٌ يَشْبَحُ، اچانک نہر میں ایک آدمی تھا جو تیر رہا تھا، تیرنے والا آدمی تھا جو تیر رہا تھا. وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، اور نہر کے کنارے پہ ایک آدمی تھا، قَدْ جَمَعَ عِندَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، اس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کیے ہوئے تھے. وَإِذَا ذَلِكَ الصَّابِئُ يَشْبَحُ مَا يَشْبَحُ، جب وہ تیرنے والا تیرتا جس قدر وہ تیرتا. ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِندَهُ الْحِجَارَةَ، پھر وہ آتا اس کے پاس جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے ہیں. فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، وہ اس کا منہ کھولتا. فَيُلْقِمُ حَجَرًا، اس میں پتھر ڈال دیتا. فَيَنْطَلِقُ، پھر وہ چلتا. فَيَسْبَحُ، پھر وہ تیرتا. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، پھر وہ واپس لوٹتا. كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ، جب بھی وہ آدمی دوسرے بندے کی طرف لوٹتا. فَغَرَ لَهُ فَاهُ، اس کا منہ کھولتا. فَأَلْقَمَ حَجَرًا، اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا. قال، آپ نے کہا قلت لهما، میں نے دونوں سے کہا ما هذان، یہ دونوں کون ہیں؟ قال، آپ نے کہا قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، چلیں چلیں. قال فانطلقنا فاتینا علی رجل کریہ المرأۃ، پھر ہم آئے ایک آدمی پہ جو انتہائی بدصورت تھا، قبیح المنظر تھا، اوپر لکھا ہوا ہے قبیح المنظر. کاکرہ ما انت رائن رجلا امرأۃ، سب سے بدصورت آدمی کے طرح جو تو نے دیکھا ہو. کاکرہ ما انت رائن رجلا، جو تو نے کوئی آدمی دیکھا ہے برے منظر والا نا، سب سے برا بدصورت ویسا. وَإِذَا عِندَهُ نَارٌ لَهُ يَحُشُّهَا، اچانک اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آگ تھی اور وہ اس کو بھڑکا رہا تھا. اس نے لکھا ایُحرِّقُہَا، بھڑکا رہا تھا، جلا رہا تھا، اس کو بھڑکا رہا تھا. وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد وہ دوڑ رہا تھا. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا، میں نے دونوں سے کہا ما هذا، یہ بندہ کون ہے؟ قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق. فانطلقنا فاتینا علی روضۃ مُحْتَمَّةٍ فیہا من کل نور ربیع، پھر ہم ایک باغ پہ آ گئے جس میں محتمد فیہا، کھلے ہوئے تھے، من کل نور ربیع، موسم بہار کے ہر قسم کی کلیاں اس میں کھلی ہوئی تھیں. یہ حاشیہ دیکھ رہا ہوں میں نے کہا شاید اس میں کو ادھر کچھ اور لکھا ہو. اچھا اب کیا ہو گیا؟ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الروضۃ، تو باغ میں، باغ کے درمیان، رجل طویل، ایک لمبا سا آدمی ہے. لا اکاد ارى راسه طولا فی السماء، قریب نہیں ہے کہ میں اس کا سر دیکھوں آسمان میں، طوالت کی وجہ سے، لمبا ہونے کی وجہ سے. طولا فی السماء. وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُمْ قَطُّ، تو اچانک آدمی کے ارد گرد بہت زیادہ بچے ہیں جو میں نے کبھی دیکھے ہوں، جو کبھی بچے میں نے دیکھے نا ان میں سے بہت زیادہ بچے، ان سے بھی زیادہ بچے اس کے ارد گرد تھے. قال، آپ نے کہا، میں نے ان دونوں سے کہا ما ھذا، یہ بندہ کون ہے؟ ما ھؤلاء، یہ لوگ، یہ بچے کون ہیں؟ قال، آپ نے کہا قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق، چلو چلو. قال فانطلقنا، پھر ہم چلے. فانتہینا الی روضۃ عظیمہ، ہم ایک بڑے باغ کے پاس آئے. توجہ کے ساتھ بھائی سنیں کیا مسئلہ ہے. لم ارى روضۃ قط، میں نے کبھی بھی کوئی باغ اعظم منھا، اس سے زیادہ بڑا، ولا احسن، اور زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. اگر آپ مطالعہ بھی نہیں کریں گے، توجہ سے سبق بھی نہیں سنیں گے، پھر کیسے آئے گا؟ پھر بعد میں یہ کہیں کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا. قال، آپ نے کہا قال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا ارکا فیہا، اس میں چڑھ جا. قال فارتقینا فیہا، پھر ہم اس میں چڑھے. فانتہینا الی مدینۃ مبنیۃ بلبن ذھب ولبن فضۃ، پھر ہم پہنچے ایک شہر کی طرف جو بنا ہوا تھا سونے کی اینٹوں کا، بلبن ذھب ولبن فضۃ، لابینہ تو نیٹ ہوتی ہیں نا. اچھا. فاتحین باب المدینہ، ہم شہر کے دروازے پہ آ گیا. فاستفتحنا، ہم نے کھولنے کا مطالبہ کیا، دروازہ ہو گیا. ففتح لنا، ہمارے لیے کھول دیا گیا. فدخلنا، ہم داخل ہو گئے. فطلقنا فیہا رجالا، فطلقنا فیہا رجال، تلقا مفرد کا صیغہ ہے نا، نام جب، ہمیں ملے ان میں رجال، کچھ مرد. شطر من خلفہم، شطر من خلفہم، ان کے پیچھے والا آدھا حصہ. کاحسن ما انت رائن، وہ سب سے خوبصورت
حصے کی منن تھا جو تو نے دیکھا ہو، وہ شطرن اور باقی کا آدھا حصہ کا اکبائی مان ترائن وہ انتہائی بصورت حصے کی طرح تھا جو تو نے دیکھا ہو۔ کالا کالا لہم ان دونوں نے ان سے کہا اذهبوا تم چلو فقعوا فی ذلک النہر اس نہر میں واقع ہو جاؤ۔ ان دو فرشتوں نے ان بندوں سے کہا، قال آپ نے کہا فاذا نار معترض اچانک ایک نہر چڑائی میں تھی، یجری وہ چل رہی تھی، کان ماءہ المحض گویا کہ اس کا پانی خالص ہے، فی البیاض صاف ہونے میں سفیدی میں، فذهبوا وہ چلے فواقعوا فی وہ اس میں واقع ہو گیا، ثم رجعوا الینا پھر وہ لوٹے ہماری طرف، کذاب ذالک السوء عنہم ان سے وہ برائی وہ عیب وہ ختم ہو چکا تھا، جا چکا تھا، فصاروا فی احسن صورت وہ سب سے اچھی صورت میں وہ لوٹ آئے ہو گئے۔ کالا کالا علی آپ نے کہا ان دونوں نے مجھ سے کہا ہادی جنت وعدن یہ جنت عدن ہے، وہ ہادا کا منزل کا اور وہ آپ کا گھر ہے۔ قال فسما بصری سودن میری نظر بلند ہوئی اوپر کو، فیضا کثروں تو اچانک ایک محل تھا، مثل الربابۃ البیضاء جیسا کہ سفید بادل ہوتا ہے، الربابہ ایا صحابہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ کالا کالا علی ان دونوں نے مجھ سے کہا ہادا کا منزل کا وہ آپ کا گھر ہے۔ کالا آپ نے کہا میں نے ان دونوں سے کہا بارک اللہ فیکم اللہ آپ کو برکت دے تم دونوں کو، ذرا نہیں مجھے چھوڑو فادخلوا تاکہ میں داخل ہو جاؤں چکر لگا کے آ جاؤں۔ ان دونوں نے کہا اما لانا رہا اب فلا اب نہیں، وانتا داخل ہو آپ داخل ہوں گے مستقبل میں لیکن اب آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ اب آپ کے لیے نہیں لکھا گیا۔ کالا آپ نے کہا قلت لہما میں نے دونوں سے کہا فانی قد رأیت منذ اللیلہ آج رات سے میں نے دیکھے عجباً تعجب عجیب و غریب چیزیں، فما ھذا الذی رأیت وہ کیا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کالا آپ نے کہا کالا ان دونوں نے مجھ سے کہا اما انا سنخبرک ہاں ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، اما الرجل رہا وہ آدمی الاول پہلے والا الذی اتیت علیہ جس پر آپ آئے تھے، یسلغ راسہ بالحجر پتھر سے جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فإنہ رجل بس یہ وہ آدمی ہے یاخذ القرآن جو قرآن کو لیتا ہے، فیرفض پھر اس کو ترک کر دیتا ہے، وینام عن الصلاۃ المکتوبہ اور فرض نماز سے وہ سویا رہتا ہے۔ محمد رجل اور رہا وہ آدمی الذی اتیت علیہ جس پر آپ آئے، یشرشر شدقہ الی کفاہ ومنخرہ الی کفاہ وعینہ الی کفاہ جس کی یہ کیا کہتے ہیں بانچ کہتے ہیں نا، یہ اس کو چیرا جا رہا ہے گدی تک اور نتنے کو گدی تک اور آنکھ کو گدی تک، فإنہ الرجل یہ وہ آدمی ہے یغدو من بیتی جو چلتا ہے صبح اپنے گھر سے، فیکذب الکذب پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، تبلغ الآفاق جو جھوٹ زمین کے کناروں میں پہنچ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ اور رہے ننگے مرد عورتیں، ہم الذین ہم فی مثل بناء التنور جو تندور جیسی عمارت میں ہیں بلڈنگ میں، فإنہم الزناة والزوانی وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ اور رہا وہ آدمی الذی اتیت علیہ جس پر آپ آئے، یسبح فی النار جو نہر میں وہ تیر رہا تھا، ویلقم الحجارہ اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، فإنہ آکل الربا وہ سود کھانے والا ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الکریہ المرأة اور رہا وہ آدمی جو انتہائی بدصورت تھا، کبیح المنظر تھا، الذی عند النار جو آگ کے پاس تھا، یہش ہوا اور آگ کو وہ بھڑکا رہا تھا جلا رہا تھا، ویسا حولہا اور اس کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا تھا دوڑ رہا تھا، فإنہ مالک خازن جہنم و جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطویل اور وہ لمبا ترنگا آدمی الذی فی الروضہ جو باغ میں تھا، فإنہ ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد ہیں تھے، فَكُلُّ مَوْلُودٍ وہ ہر وہ بچہ ہے مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ جو فطرت پر فوت ہوا۔ قال فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ آپ نے کہا بعض مسلمانوں نے کہا راوی نے کہا بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اولاد المشرکین اور مشرکین کے بچے وہ بھی، اللہ کے نبی نے کہا وہ اولاد المشرکین اور اولاد مشرکین کے بچے بھی۔ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ قَبِيحٌ اور رہے وہ لوگ کہ وہ تھے ان کا ایک حصہ ان کا آدھا حصہ حسن خوبصورت ہے، وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ قَبِيحٌ اور ان کا ایک حصہ جو آدھا حصہ ہے وہ بدصورت ہے، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ وہ لوگ ہیں خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا جنہوں نے نیک عمل وآخر سیئا اور برا جو عمل ہے اس کو
ملا دیا، خلط ملت کے ملے جلے کام کیے، خلط و عمل صالح واخر سیئا، نیک اور برے کام ملے جلے کیے، تجاوز اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو خواب آیا تھا اور آپ نے میرا خیال ہے صبح ان کو سنایا، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا باب تعبیر رؤیا بعد صلاۃ صبح یہ قائم کر کے اس کے نیچے یہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا ہے انہوں نے نا بعد صلاۃ صبح، باب تعبیر رؤیا بعد صلاۃ صبح، یہ کہہ رہے ہیں حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا، اشارۃ الی ذوف ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن سعید بن عبد الرحمن بن بعض علماء قال لا تخبر حتى تطلع الشمس، یہ اس لیے کہا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر کا بیان بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے آپ جو ہے نا وہ کسی کو نہ بتلائیں، صحیح۔ وفی ایضا اشارۃ الی الرد علی من قال من اہل التعبیر ان المستحب ان یکون تعبیر من بعد طلوع الشمس، اور بعد نے یہ لکھا ہوا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد آپ تعبیر کریں، پہلے نہ کریں، یہ وہ ایسے ہی خام خواہ۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب تعبیر رؤیا بعد صلاۃ صبح، اس لیے جو ہے نا یہ اوپر ٹائٹل لگا دیا، سمجھ آئیے بات۔ باقی انہوں نے آخر میں یہ بات کی ہوئی ہے وہ مشرکین کے بچے جو ہیں وہ کدھر جائیں گے، آپ نے یہ پہلے اس کے اوپر ویسے تفصیلاً پڑھا ہوا ہے، جو بچے بچپن میں مختلف اقوال ہیں نا اس پر، چھوٹے بچے فوت ہو جائیں ان کا کیا حکم ہے، کیا کدھر جائیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ اینڈ پہ اشارہ دے دیا، یہ حاشیے میں سارا۔ یہ نیچے ساری بات یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، ہاں جی۔ فالحدیث الدالۃ علی ان اولاد المشرکین فی النار یؤول بمن غیرت فطرتہم جمع بین دلیلین ورفعا للتناقض، کہتے ہیں بعض حدیثوں میں یہ دلیل ہے اور بعض حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ مشرکین کے بچے آگ میں جائیں گے، ان کی ہمیں طویل کرنا پڑے گی کہ وہ بچے ہوں گے جن کی فطرت کو تبدیل کر دیا گیا۔ وقول القائل یا رسول اللہ واولاد المشرکین فإن ظاہر هذا کلام کا ظاہر یہ تقاضا کرتا ہے انہ الحقہم باولاد المسلمین فی حکم الآخرۃ، ان کو بھی مشرکین کے بچوں کو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ملا دیا آخرت کے حکم میں۔ وإن كان قد حکم لهم بحکم آبائہم وذلك انہ سئل عن ذراري المشرکین فقال هم من آبائہم وللناس فی اطوال المشرکین اختلاف، ٹھیک ہے، لوگوں کا مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے۔ وعامۃ اہل سنت علی ان حکمہم حکم آبائہم فی الکفر، کفر میں بچوں کا حکم بھی باپ جیسا ہے، یہ عام اہل سنت کہتے ہیں۔ وقد ذهب طائفۃ منهم الى انهم فی الاخرۃ من اہل الجنۃ، ایک گروہ کا خیال یہ کہ آخرت میں وہ جنت میں سے ہوں گے، اہل جنت میں سے ہوں گے۔ وقد روی فیہ آثار عن نفر من الصحابۃ واحتجوا لهذه المقالۃ بحدیث نبی وکل مولود یولد علی الفطرۃ وبقول اللہ عز وجل واذا الموءودۃ سئلت، سمجھ آئیے۔ بچوں کو آزمایا نہیں کہ آپ یہ بچوں کو آپ کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں، بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ٹھیک ہے، یہ والی بات عقل بھی یہی کہتی ہے اور یہی بات جو ہے نا یہ معقول لگتی ہے، ریزنیبل ہے۔